بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو عبداللہ سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا شمار مشہور محدثین کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن کوفہ ہے۔ آپ کے مناقب و فضائل کا کیا کہنا، بلا شبہ آپ امام المسلمین وحجت اللہ ہیں۔ فقہ و حدیث اور اجتہاد و تقوی میں یکتائے روزگار اور عبادت و ریاضت میں فقید المثال ہیں۔ آپ کی دینداری و پرہیزگاری پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ آپ یقیناً اپنے زمانے کے قطب اسلام تھے۔ اپنے دور کے سینکڑوں محدثین سے احادیث کی سماعت فرمائی اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس درس میں بھی شریک ہو کر علم حدیث میں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا، اور فقہ حنفی کا علم علی بن مصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام ترمذی اپنی جامع میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب نقل فرماتے ہیں تو وہ اکثر امام ابو حنیفہ کے موافق ہوتا ہے۔ آپ کے شاگردوں کی جماعت بہت بڑی ہے، جن میں سفیان بن عینیہ، امام اوزاعی و معمر و ابن جریج و امام مالک و شعبہ جیسے محدثین کرام ہیں۔ آپ کے مزاج میں تواضع و انکساری بہت زیادہ تھی۔ کبھی صدر مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، نہ کبھی کسی خادم سے اپنی کوئی خدمت لیتے تھے۔ ایک کپڑے کے سوا دوسرا کپڑا نہیں رکھتے تھے، نہ عمر بھر کوئی عمارت بنوائی۔ امراء و سلاطین کے درباروں سے انتہائی نفرت فرماتے اور ان لوگوں کے ہدیہ و تحائف سے بے حد اجتناب فرماتے تھے، اور کھلم کھلا ظالم و امراء اور بادشاہوں کی بدعمالیوں پر روک ٹوک اور وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ظالم بادشاہ نے آپ کے پیچھے جلادوں کو روانہ کیا اور حکم دے دیا کہ تم لوگ جہاں بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پاؤ گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دو، اور میں بھی لشکر کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے حج کے لیے آ رہا ہوں۔ جلادوں نے تلاش کرتے کرتے آپ کو مکہ مکرمہ میں پا لیا اور سولی گاڑ کر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے حرم کعبہ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس شان سے لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا سر فضیل بن ایاس کی گود میں اور آپ کے پاؤں سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں ہیں۔ جلادوں نے بادشاہ کا حکم سنایا اور یہ بھی عرض کیا، خود بادشاہ بھی مکہ مکرمہ آ رہا ہے، اگر ہم لوگوں نے آپ کو سولی پر لٹکانے میں دیر کر دی تو وہ ہم سب لوگوں کو قتل کرا دے گا۔ یہ سن کر آپ کو جلال آ گیا اور پھر اٹھ کھڑے ہو گئے اور چند قدم چل کر غلاف کعبہ ہاتھ میں لیا اور تڑپ کر بآواز بلند فرمایا، تم لوگ اطمینان رکھو، منصور عباسی بادشاہ ہرگز مکہ میں نہیں پہنچ سکتا، اور سن لو اگر وہ مکہ مکرمہ میں آ گیا تو میں اس کعبہ کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیں کہ منصور عباسی بادشاہ غصے میں بھرا ہوا بغداد سے مکہ مکرمہ روانہ ہوا، مگر راستے ہی میں مر گیا اور مکہ مکرمہ تک نہیں پہنچ سکا، اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ حج سے فارغ ہو کر وطن تشریف لائے اور 161 ہجری میں وصال فرمایا، اور آپ کی قبر مبارک بصرہ میں آج تک مرجع خلائق اور زیارت گاہ خواص و عام ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔